بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت پوری دنیا کو ایک وبا کا سامنا ہے۔ اس سے پہلے مگر کچھ ایسی وبائیں آئیں جن کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں انسان ایک ہی وقت کے اندر مر گئے۔ آج ہم تقریباً 27 بیماریوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جن کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ایک ہی وقت کے اندر مرے۔ میں ہوں بلال مغل، آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی جستجو۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ نمبر 1، 430 قبل از مسیح ایتھنز نامی ایک وبا آئی۔ یونان کی دو طاقتور شہری ریاستوں ایتھنز اور اسپارٹا کے مابین جنگ کے دوران یہ وبا پھیلی تھی۔ 2/3 آبادی اس مرض کی وجہ سے مر گئی۔ بخار، پیاس، گلے میں سوزش اور زبان پر خون، سرخ جلد اور زخم ہونا اس کی علامت تھیں۔ نمبر 2، انتونائی طاعون۔ 165 عیسوی میں انتونائی طاعون غالباً چیچک کا ابتدائی ظہور تھا۔ اس کی علامات میں بخار، گلے کی سوزش، اسہال اور مریض کا زیادہ عرصہ زندہ رہنے پر سوزش میں پیپ شامل تھے۔ یہ طاعون 180 عیسوی تک جاری رہا، یعنی کہ 15 سال تک یہ طاعون جاری رہا۔ شہنشاہ مارکوس اور ریلیس بھی اس بیماری سے زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ نمبر 3، سائپرین طاعون۔ 250 عیسوی میں مسیحی بشپ سائپرین کرتاجی اس بیماری کا شکار ہوا، جس کی وجہ سے یہ وبا سائپرین طاعون کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ شمالی افریقہ سے روم میں داخل ہوئی اور پھر مصر سے مزید شمال کی جانب پھیل گئی۔ علامات میں اسہال، قے، گلے کا زخم، بخار اور ہاتھ اور پاؤں کا گلنا شامل تھے۔ شہر کے رہنے والے وبا سے بچنے کے لیے دیہی علاقوں میں گئے، جس سے بیماری مزید پھیل گئی، یعنی کہ وہ جس علاقے کے اندر گئے اس کی وجہ سے وبا اور پھیل گئی۔ نمبر 4، جسٹینین طاعون۔ 541 عیسوی میں یہ طاعون سب سے پہلے مصر میں نمودار ہوا۔ جسٹینین طاعون فلسطین کے ذریعے بازنطینی سلطنت میں اور پھر بحیرہ روم کے سارے علاقے میں پھیل گیا۔ اس نے سلطنت کو بدل کر رکھ دیا۔ آئندہ 2 صدیوں کے دوران اس کے بار بار ظہور سے 5 کروڑ افراد ہلاک ہوئے۔ نمبر 5، کوڑھ۔ اگرچہ کوڑھ کا مرض بہت قدیم ہے، لیکن اس نے عہد وسطیٰ کے یورپ میں عالمگیر وبا کی صورت اختیار کی، جس کی وجہ سے کوڑھ کے مریضوں کے لیے خصوصی ہسپتال قائم ہونے لگے۔ یہ بیکٹیریا سے پیدا ہونے والا مرض ہے جن کی نمو آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ اس سے سوزش اور اعضاء کی ہیبت بدل جاتی ہے۔ اب یہ مرض ہر سال لاکھوں افراد کو متاثر کرتا ہے۔ اینٹی بائیوٹکس ہی اس کا علاج ہیں۔ نمبر 6، کالی موت۔ 1350 عیسوی میں آنے والی اس وبا سے دنیا کی 1/3 آبادی موت کی وادی میں چلی گئی تھی۔ یہ وبا ببونک طاعون کا دوسرا ظہور تھی۔ یہ ایشیا سے کاروانوں کے ذریعے مغرب کی طرف پھیلی۔ 1347 عیسوی میں سسلی میں پہنچی، جہاں اس کے مریض بندرگاہ میسینیا میں وارد ہوئے اور پھر یہ یورپ میں پھیل گئی۔ نمبر 7، لندن کا عظیم طاعون۔ 1665 عیسوی میں پھوٹ پڑنے والا یہ ایک بابونک طاعون تھا۔ اس کے نتیجے میں لندن کی 20% آبادی ہلاک ہو گئی۔ لاکھوں بلیوں اور کتوں کو بیماری کا سبب ہونے کے شبہ میں مار دیا گیا۔ یہ بیماری دریائے ٹیمز کے بندرگاہوں کے ساتھ پھیلنے لگی۔ بدترین پھیلاؤ 1666 عیسوی کے خزاں میں ہوا۔ نمبر 8، ہیضے کی پہلی وبا۔ 150 برس میں آنے والے ہیضے کی 7 وباؤں میں یہ پہلی تھی۔ یہ بیماری روس میں پیدا ہوئی، جہاں 10 لاکھ افراد مر گئے۔ اس کے بیکٹیریا نے برطانوی سپاہیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ اسے ہندوستان لے گئے، جہاں لاکھوں افراد لقمہ اجل بن گئے۔ سلطنت برطانیہ میں پھیلی یہ وبا اسپین، افریقہ، انڈونیشیا، چین، جاپان، اٹلی، جرمنی اور امریکہ منتقل ہوئی، جہاں اس سے 1.5 لاکھ افراد کی موت واقع ہوئی۔ اگرچہ 1885 عیسوی میں اس کی ویکسین تیار ہوئی، لیکن پھر بھی یہ وبا جاری رہی۔ نمبر 9، تیسری طاعون وبا۔ یہ وبا 1855 عیسوی میں چین سے شروع ہوئی اور ہندوستان اور ہانگ کانگ جانے کے بعد 1,50,00,000 افراد کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ ابتدائی طور پر طاعون
چین میں پسوؤں سے پھیلا۔ اس تعاون کو پارتھی بغاوت اور تائیپنگ بغاوت کی ایک وجہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ وبا 1960 عیسوی تک رہی۔ نمبر 10، فجی۔ 1875 عیسوی میں جب فجی برطانوی سلطنت کا حصہ بنا تو فجی کی ایک شاہی جماعت آسٹریلیا گئی۔ اس وقت خسرے کی وبا تھی اور شاہی جماعت یہ مرض جزیرہ فجی اپنے ساتھ لے گئی، جہاں یہ ملاقات کے دوران قبائلی سرداروں اور پولیس والوں کو منتقل ہو گئی۔ اس کی تیزی سے جزیرے میں پھیلنے سے لاشوں کا انبار لگ گئے، کئی دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے، کل 40,000 افراد کی موت واقع ہوئی۔ نمبر 11، روسی فلو۔ 1899 عیسوی میں فلو کی یہ پہلی قابل ذکر وبا سائبیریا اور قازقستان سے شروع ہو کر ماسکو پہنچی، جہاں سے یہ فن لینڈ اور پھر پولینڈ گئی۔ اسی طرح یورپ کے دوسرے علاقوں میں بھی پھیل گئی، بعد ازاں سمندر پار کر کے شمالی امریکہ اور افریقہ پہنچی۔ 1890 عیسوی کے اختتام تک اس سے 3,60,000 افراد ہلاک ہوئے۔ نمبر 12، ہسپانوی فلو۔ 1918 عیسوی میں پرندوں سے پھیلنے والے اس فلو سے دنیا میں 5 کروڑ لوگ موت کے منہ میں چلے گئے۔ ہسپانوی فلو چین میں پیدا ہو کر چینی مزدوروں کے ذریعے یورپ اور کینیڈا پہنچا۔ شمالی امریکہ میں یہ فلو 1918 عیسوی کے شروع میں کنساس میں نمودار ہوا اور موسم بہار میں یورپ میں ظاہر ہوا۔ وائر سروس کی رپورٹوں سے اس کے 1918 عیسوی کے موسم بہار میں میڈرڈ میں پھیلنے کا پتہ چلتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہسپانوی فلو کہلائی۔ نمبر 13، ایشیائی فلو۔ 1957 عیسوی میں ہانگ کانگ سے شروع ہو کر پورے چین میں پھیل گیا، جہاں سے یہ امریکہ پہنچا۔ جب انگلینڈ پہنچا تو 6 ماہ میں 14,000 افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ اس کی دوسری لہر آنے سے ریاستہائے متحدہ امریکہ میں 59,800 لوگ ہلاک ہوئے۔ ویکسین تیار ہونے سے اس وبا کا خاتمہ ہوا۔ نمبر 14، HIV۔ 1981 عیسوی میں اس کی نشاندہی ہوئی۔ اس میں قوت مدافعت کا نظام تباہ ہونے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ HIV میں بخار، سر درد اور لمف نوڈ کی بڑھوتری ہو سکتی ہے۔ خیال ہے کہ اس کا وائرس 1920 عیسوی کی دہائی میں مغربی افریقہ میں پیدا ہوا۔ ادویات موجود ہونے کے باوجود ایڈز کی دریافت سے اب تک دنیا میں 3 کروڑ 50 لاکھ افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ نمبر 15، نیند کی وبا۔ سال 1915 عیسوی سے 1926 عیسوی تک اس وبا کا باعث ایک جراثومہ تھا جو دماغ کے اندر جا کر حملہ کرتا۔ اس بیماری کو گردن توڑ بخار کی ایک شکل سمجھا جا سکتا ہے۔ مریض پر شدید غنودگی طاری ہوتی اور مرض کی شدت میں مریض بت کا بت بنا رہ جاتا، نہ ہل سکتا تھا نہ بات کر سکتا تھا۔ اس سے دنیا بھر میں مجموعی طور پر 15 لاکھ کے قریب افراد ہلاک ہوئے۔ نمبر 16، چینی فلو۔ 1957 عیسوی سے 1958 عیسوی میں چین ہی سے اٹھنے والے اس فلو نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ماہرین کے مطابق وائرس بطخوں سے انسان میں منتقل ہوا تھا، جس سے ساری دنیا میں 20 لاکھ افراد موت کی وادی میں چلے گئے تھے۔ نمبر 17، ایرانی طاعون۔ 1772 عیسوی میں ایرانی طاعون کی ہولناک وبا پھوٹ پڑی۔ اس موذی مرض کے مناسب علاج نہ ہونے کی وجہ سے پورا ملک اس کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ مجموعی طور پر 20 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ نمبر 18، کوکو تسلسلی وبا۔ اس بیماری سے بستیوں کی بستیاں تاراج ہو گئیں۔ یہ سانیہ 1576 عیسوی سے 1580 عیسوی میں میکسیکو میں پیش آیا، جس میں 20 لاکھ سے زائد لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ اصل بیماری کی وجوہات معلوم نہ ہو سکی۔ مریضوں کو تیز بخار ہوتا اور مریض کے بدن کے مختلف حصوں سے خون جاری ہو جاتا جو جان لیوا ثابت ہوتے۔ نمبر 19، ماربرگ وائرس۔ یہ وبا یوگنڈا سے درآمد شدہ بندروں کی وجہ سے پھیلی۔ پہلی وبا میں موت کی شرح 25% تھی، لیکن جمہوریہ کانگو میں 1998 عیسوی سے 2000 عیسوی کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ انگولا میں 2005 عیسوی کے درمیان وبا سے ہلاکتوں کی شرح 80% سے زیادہ ہو گئی۔ نمبر 20، ایبولا۔ 1976 عیسوی میں سوڈان اور کانگو میں ایبولا نامی وائرس سے بڑی تباہی ہوئی۔ ایبولا خون یا جسم کے دیگر رقیقوں یا متاثرہ افراد یا جانوروں کے بافتوں کے ذریعے پھیلتا ہے۔ اس وائرس کا شکار زیادہ تر لوگ بیمار نہیں ہوئے، مگر ان میں معمولی کیفیت کے بعد
موت کی شرح 50% رہی، جس سے وسیع پیمانے پر ہلاکتیں ہوئیں۔ نمبر 21، ریبنز پالتو جانوروں کے لیے ویکسین کے طور پر متعارف کرائی جانے والی ایک دوا تھی جو اس وائرس کے نام سے تیار کی گئی، جو 1920 عیسوی کی دہائی میں متعارف ہوئی۔ یہ ہندوستان اور افریقہ کے کچھ حصوں میں ایک سنگین مسئلہ بنی۔ اگر اس وائرس کے شکار ہونے کے بعد مریض علاج نہیں کرواتا تو اس کے مرنے کے 100% امکان ہے۔ نمبر 22، چیچک۔ اگرچہ 1980 عیسوی میں عالمی ادارہ صحت نے دنیا کو چیچک سے پاک قرار دے دیا تھا، لیکن اس سے پہلے انسان ہزاروں سال تک چیچک سے لڑتا رہا اور اس بیماری نے ہر 3 میں سے ایک متاثرہ شخص کو ہلاک کیا۔ اس سے بچ جانے والے گہرے مستقل داغ اور اکثر اندھے پن کا شکار ہو گئے۔ 20ویں صدی میں چیچک سے 300 ملین افراد ہلاک ہوئے۔ نمبر 23، ہنٹا وائرس۔ 1993 عیسوی میں ہنٹا وائرس پلمونری سنڈروم (HPS) کی وبا پہلی بار امریکہ میں نمودار ہوئی۔ امریکہ میں سینکڑوں افراد اب HPS کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں اور 36% اس مرض سے ہلاک ہوئے۔ نمبر 24، ڈینگی وائرس۔ یہ پہلی بار فلپائن اور تھائی لینڈ میں 1950 عیسوی کی دہائی میں نمودار ہوا تھا، جس کے بعد یہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ یہ وائرس مچھروں سے پھیلتا ہے اور گرمی بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے زیادہ پھیل جانے کا امکان ہوتا ہے۔ WHO کے مطابق ڈینگی بخار میں اموات کی شرح کچھ دوسرے وائرس سے کم ہے، تاہم اگر علاج نہ کیا گیا تو اس کی شرح اموات 25% ہے۔ نمبر 25، روٹا وائرس۔ اگرچہ ترقی یافتہ دنیا میں بچے روٹا وائرس کے انفیکشن سے شاذ و نادر ہی مرتے ہیں، تاہم یہ بیماری ترقی پذیر دنیا جہاں ری ہائیڈریشن کے علاج کی سہولت موجود نہیں میں ایک قاتل کی حیثیت رکھتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق 2008 عیسوی میں روٹا وائرس کے انفیکشن نے 5 سال سے کم عمر کے 4,50,000 سے زائد بچوں کی جان لی تھی۔ اس وائرس سے دنیا خوف زدہ ہو گئی تھی۔ نمبر 26، سارس۔ سانس کی بیماری میں سے ایک اور خطرناک وبا سارس ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں ہزاروں لوگ مر گئے۔ دوسری جانب موسمی تبدیلیاں اور انسانی غفلت کے باعث بھی سانس کی تکلیف میں اضافہ جاری ہے۔ نمبر 27، سوائن فلو۔ اس وبا نے دنیا بھر میں 91 ملین لوگوں کو متاثر کیا، جبکہ 1 ملین سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ یہ تھی 27 بیماریاں جن کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں انسان اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو پر وقت مل سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کریں اور ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔